بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج بات کرتے ہیں بائیڈن کی پریزیڈنسی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے چلیں گے۔ بائیڈن کی صدارت پاکستان اور امریکہ کے لیے کیسی ثابت ہوتی ہے؟ بائیڈن کو نئی پاکستانی پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سب کو کس نظر سے دیکھا جائے گا، یہ بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ اس سب پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ریئل ٹاک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تو جی ناظرین، بات کرتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں۔ 2 صدیوں میں پہلی بار کسی نئی امریکی انتظامیہ کے لیے پاکستانی خارجہ پالیسی کی ترجیح دی گئی ہے۔ 2001 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے اور افغانستان میں امریکی فوج کی شمولیت کے لیے اہم ہے، لیکن اب یہ سیکیورٹی لازمی امریکی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھائے گی۔ دہشت گردی کے انسداد کی جگہ امریکہ بڑی طاقت کی دشمنیوں کی رہنمائی کا پابند ہے۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کا انتظام کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کی فوری طور پر ریکارڈ 19 وبائی بیماریاں کی گئی ہیں، اور امریکہ میں معاشی چیلنجوں نے پاکستان کو امریکی پالیسی کی ترجیحات کی فہرست کو نیچے کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نئی حقیقت نے یہ اہم سوال کھڑا کیا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے۔ 200 ملین سے زیادہ آبادی والا ملک پاکستان ارضیاتی طور پر پرشین گلف کے منہ پر واقع ہے اور اس کی سرحد ایران، ہندوستان اور چین سے ملتی ہے۔ یہ اپنے پڑوس کے استحکام اور وسطی ایشیا تک جانے کے لیے ایک اہم راہ ہے۔ صرف یہ حقائق مغربی اور جنوبی ایشیا کی معیشت اور سلامتی میں وسیع تر امریکی مفادات کے پاکستان کی مطابقت کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ چونکہ بائیڈن انتظامیہ اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملی تیار کرتی ہے، اس مغربی ایشیا میں اپنے وسیع تر اسٹریٹجک مفادات کے اندر ایک نئی پاکستانی پالیسی رکھنی چاہیے۔ اس نے نئی انتظامیہ کو اسلام آباد کے ساتھ سفارتی مشغولیت کا آغاز کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، جو جغرافیائی، سیاسی حقائق اور اقتصادی موقع پر تعاون کے راستے تیار کرتی ہے۔ یہاں واشنگٹن کے لیے ایک موقع موجود ہے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک حساب کتاب بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ افغانستان میں امریکہ کی زیر قیادت امن کے عمل کی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی دباؤ اور اتحاد کے انداز پاکستان میں تبدیلی نہیں ہے، صرف اس تبدیلی کو تیز کیا گیا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے پچھلی 2 صدیوں سے سیکیورٹی کے معاملات کو ترجیح دی ہے، چین نے مغربی ایشیا میں منظم طریقے سے اپنے کاروبار اور سفارتی مصروفیات کو گہرا کیا ہے۔ اب تک چین نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے ایک حصے کے طور پر پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، بجلی اور بندرگاہ کی ترقی میں $1 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنا نے امریکہ کو بہت سے قرضے بھی فراہم کیے ہیں اور حتیٰ کہ $3 ارب کے قرضوں کی جگہ بھی لی ہے، جو گزشتہ سال سعودی عرب نے منسوخ کر دیے تھے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے تبدیل ہونے والے اسٹریٹجک کیلکولس کے بارے میں۔ اس معاملے میں امریکہ پاکستان یا خطے میں چین کی معاشی سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ پاکستان کی سمت کو متاثر کر سکتا ہے۔ حالیہ یادوں میں اب کے مقابلے میں یہ امکان کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بنیادی اصولوں میں اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جنہوں نے طویل عرصے میں پاکستان کے اسٹریٹجک کیلکولس کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو اب دہشت گردی کے بارے میں قطعیت نہیں دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 9/11 حملوں کے بعد پاکستان کے طریقوں پر اب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ پاکستان میں عسکری اور سویلین قیادت کے اعلیٰ سطح پر نمائش پانے والے ان جذبات کو اس حقیقت پسندی کے احساس سے متاثر کیا جاتا ہے کہ اب
جب امریکہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو گھٹا دیتا ہے تو یہ ملک مزید امریکی مفاد کو قبول نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے معاشی تحفظ پر مبنی ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا ہے جو موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجی اور دیگر غیر سیکیورٹی امور کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی کوشش کرتا ہے۔ اس نئے انداز کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اپنے معاشی مقام کو ترتیب سے رکھنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسری بنیادی تبدیلی کے بارے میں۔ معیشت خلیجی تعاون کونسل کے معیشتوں کے خاتمے کے باعث غیر ملکی امداد میں کمی، مزدوری کی ترسیلات میں کمی اور پاکستان کی ٹیکسٹائل اور طیارے کی برآمدات میں کمی نے ملک کو شدید مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے موجودہ قرض کی مالی اعانت کے لیے طویل عرصے سے ادھار لیا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے اور اس کے مختصر سے درمیانی مدت کے قرضوں پر ادائیگی کا مطالبہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے۔ ترجیحات، قرضوں اور معاشی امداد کے ذریعے اسے اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کو یہ نوٹ لینا چاہیے کہ ان حالات میں پاکستان پالیسی سمجھوتوں پر زیادہ کھلا ہوگا تو ان محاذوں پر ریلیف فراہم کر سکتا ہے امریکہ اس کے ذریعے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری بنیادی تبدیلی پہ۔ سعودی عرب اب پاکستان کی اسٹریٹجک گہرائی کے طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ قریب 5 صدیوں کے قریبی تعلقات کے بعد سعودی عرب فیصلہ کن طور پر خود کو پاکستان سے دور کر رہا ہے۔ گزشتہ سال اس نے اسلام آباد کی طرف سے کشمیر میں بھارتی دباؤ پر سعودی عرب کی حمایت نہ ہونے کی شکایت کے بعد اس نے $3 ارب کا قرضہ منسوخ کر دیا۔ دوسری ریاستوں کی طرح پاکستان کو بھی بائیڈن کے 4 سال کے لیے اپنا کام کرنا پڑے گا۔ واضح سوال یہ ہے کہ کیا بائیڈن کی صدارت پاکستان کے لیے ٹرمپ کی صدارت سے کچھ مختلف ہوگی یا زیادہ واضح طور پر باراک اوباما کی 2 میعاد جب بائیڈن نائب صدر تھے؟ اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ آئیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹوئٹر کی اپنی خارجہ پالیسی کے اصل طرز عمل کے بارے میں خیالات سے پرے نظر ڈالیں۔ اس سے ہمیں یہ تجزیہ کرنے کی پوزیشن لینی چاہیے کہ بائیڈن کے تحت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی طرح دکھائی دے سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آتے ہیں اپنے اہم اور اصل سوال کی طرف۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، حتیٰ کہ صدر ایوب خان کے زمانے میں بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات لین دین کے تھے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ امریکہ کو کب پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پاکستان نے کیسے اپنے مفادات کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کی ضرورتوں کا فائدہ اٹھایا۔ پچھلے 20 سال کچھ مختلف نہیں تھے اور آنے والے 4 سال بھی ویسے ہی رہیں گے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک شراکت داری کا انحصار اسٹریٹجک امور اور مفادات کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ جغرافیہ، مشترکہ قدریں، مشترکہ خطرہ کے تاثرات، کاروباری جدت، بازار کا سائز اور دیگر طبقات، یہ عوامل مل کر یا کسی مرکب میں ریاستوں کو اسٹریٹجک شراکت دار کی حیثیت سے بات چیت کرنے اور مثبت مصروفیت کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر عوامل امریکہ پاکستان تعلقات کی تشکیل میں کارگر نہیں رہے ہیں۔ دونوں ریاستوں کے اسٹریٹجک مفادات زیادہ طور پہ کم ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ کا سائز کافی ہوتا ہے اگر کم خواندگی اور خریداری کی طاقت نہ ہوتی اور سرمایہ کاری کے ماحول کی وجہ سے سرمایہ کاری کرنا مشکل ہوتا، جس سے گزشتہ 2 صدیوں میں اچھا یا برا امریکہ اور پاکستان کو مربوط رکھا ہوا ہے۔ بائیڈن کے نائب صدر ہونے پر افغانستان کا دل قریب تھا، لیکن اس کا اندازہ مختلف تھا۔ تمام اکاؤنٹس کے ذریعے اس نے افغانستان میں ہونے والی پیش رفت میں سرگرم دلچسپی لی۔ اس کے بعد سے بہت
کچھ ہوا ہے کہ امریکہ نے رواں سال فروری میں طالبان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیا تھا اور بہت سارے معاملات طے کرنے کے بعد اب ہمارے درمیان ایک انٹر افغان بات چیت ہوئی ہے جس کا اندازہ ہے کہ وہ جلد رک جائے گی۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔